رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جز 8واں پارہ اللہ کی توفیق سے ہمارا جو ہے پہلا حصہ کمپلیٹ ہونے والا ہے الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے قرآن کو کمپلیٹ کروایا، ہماری زندگی میں قرآن اسی طرح سے چلتا رہے، جاری و ساری رہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں اپنے دلوں میں نور رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور بے شک ہم نے نازل کیے ان کی طرف فرشتے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، جن کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی وہ اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ہم زبردستی کسی کو ہدایت پہ نہیں لے کے آ سکتے۔ ان کو حق نظر آتے ہوئے بھی وہ نہیں مانتے جو لوگ، یا پھر حق دکھا دکھا کے بھی وہ ان کا دل اگر ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ بات کو نہیں مانیں گے۔ آپ جتنی مرضی دلیلیں لے کے آ جائیں، جتنی مرضی حدیثیں لے کے آ جائیں، جب تک دل مانتا نہیں نا ہے، سمعنا اطعنا کہ دل کی کنڈیشن نہیں ہے نا، تو آپ جتنی مرضی وضاحتیں کر لیں، جتنی مرضی قرآن پڑھ لیں، جتنی مرضی تفاسیر کر لیں، اثر نہیں ہونے والا جب تک کہ انسان کے اندر ہدایت کی طلب نہ۔ ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ۔ کچھ عرصہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلاتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ، ہم کیا بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بلاتا ہے۔ تو اگر کوئی لگاتار نہ کرتا جائے یا پھر اس کا دل اس چیز پہ جمے نہ، بعض ہوتا ہے کہ آ کے بھی دل نہیں جم رہا ہوتا، ظاہری طور پہ تو ریگولر ہوتا ہے، مگر وہ دل جو ہے نا وہ پھر بھی دنیاوی کاموں میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا آنے کی۔ تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ہم بعض دفعہ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، میں لگاتار بلا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی اور وہ نہیں آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ نہیں پلٹ سکتا، پھر اس کے دل پہ مہر لگ جاتی، پھر نہیں وہ آ سکتا۔ تو اس کے لیے لازمی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بتا دیا گیا زخرف القول غرورا، دھوکے کی چکنی چپڑی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، خوشامد والی باتیں، یہ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اور دین کے اندر یہ باتیں کس طرح سے کر دی گئی ہیں کہ دین میں بعض لوگ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ نا، ایک میں شخص سے ملی اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شیعہ تھا، وہ لگ رہا تھا کہ ہم غلط ہیں وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض دفعہ اتنی خوبصورتی سے دلیلیں لوگ دیتے ہیں دین کو نہ پریکٹس کرنے پہ، یا قرآن آج کل کے دور میں مشکل ہے، دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہے، یا دین کے احکامات اتنے مشکل ہیں کہ آج کل تو ممکن ہی نہیں ہے، مگر ان کے پاس دلیلیں حجاب سے ریلیٹڈ، دنیا داری سے ریلیٹڈ، یا رسم و رواج سے ریلیٹڈ، یا جو بھی ان کے پاس ہیں ریزنز ہیں، وہ اتنے پیار سے اچھے طریقے سے بتائیں گے نا۔ آپ ان کی عدالتوں میں دیکھ لیں، آپ ان کی ڈیبیٹس کرتے ہوئے دیکھ لو، جو جواز دیتے ہیں دین کی نفی کرتے ہوئے، وہ لگتا ہے کہ وہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ دین میں شک و شبہ ڈالتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو دین میں شک و شبہ ڈالتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ جو دین کو بھی اپنی من مانی، ہم لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ہم فیملی میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، اور پھر وہ بحثیں شروع کر دیتے ہیں، چاہے جس چیز ٹاپک کو لے کے آپ دین کی بات کرو، کتنی لمبی بحث، اصل میں وہ ہدایت نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر ان کی بات اتنی زبردست لگ رہی ہوتی ہے دوسروں کو۔ بعض دفعہ تو مومن خاموش ہے، کیونکہ علم والا خاموشی کو بہتر سمجھتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حکمت بھی سمجھتے ہیں کہ بحثوں میں دین نہیں پھیلایا جا سکتا، تو بحث، دین تو بحث کا نام ہے ہی نہیں۔ ایسی جگہوں پہ بہتر ہے کہ وہ جہالت میں بری بات کریں، اب بہتر ہے خاموشی کر لو کہ ان کے سر پہ اور گناہ چڑھے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی ہے۔ پھر اگلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے صدق اور عدل کی بات کی۔ یہ پورا جو قرآن ہے اور جو دین ہے نا، سچائی کے اوپر، عدل کے اوپر، جو بھی احکامات اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے، اور انصاف کے اوپر، چاہے وہ عورت کے حقوق ہے، چاہے وہ مرد کے حقوق ہے، یا معاشرے کے حقوق، کسی چیز کا بھی رکنے کا کہا گیا، حلال حرام کا کہا گیا، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اسی کو ماننے میں ہمارے لیے خیر ہی ہے۔ اور یہ بات کہ اگر سارے بات نہیں مانتے، وہ ہدایت سے ہٹا دیں گے، اکثریت پیچھے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کثرت کے پیچھے چلتے ہیں، میجورٹی از اتھارٹی کا جملہ بولا جاتا ہے، جبکہ کیا کہا گیا ہے کہ جہنم میں زیادہ ہوں گے، جنت میں لوگ کم ہوں گے۔ شکر گزار
کم ہوں گے، حق پر تھوڑے لوگ، یہ جملے آپ نے قرآن کی آیتوں میں سنے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو جملہ ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا نا میجورٹی از اتھارٹی، یہ غلط ہے. میجورٹی اتھارٹی نہیں ہوتی. بعض دفعہ بہت سارے لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل معاشرہ ہو رہا ہے. مومن جو ہے نا کم ہے نا تعداد میں، تو یہ قیامت والے دن جنت میں بھی لوگ کم ہی ہوں گے، اور حق پہ بھی لوگ کیونکہ جماعت ہوگی وہ بھی کم ہوگی. یہ ہم بالکل اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ سارے جو کریں کیا غلط کریں، غلط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کا تعین کر کے بتا دیا کہ تمہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. قانون بنانا مشکل ہوتا ہے مگر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی جگہ پہ اگر کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل شادی ہی لے لیتے ہیں، عورتوں کا تو تعلق انہی چیزوں سے ہوتا ہے، گھر کی مینجمنٹ سے ہوتا ہے. مینجمنٹ کرتے ہوئے کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، مگر کسی بچے کو کہہ دو یہ کرنا ہے، دوسرے کو کہہ دو یہ کرنا ہے، وہ امپلیمنٹ کرنے والے کو کام آسان لگتا ہے. ایسے ہی ہے نا، قانون بنانے والے کو قانون مشکل ہوتا ہے. جب اللہ نے ہمیں قانون دیا نا تو اس نے بڑی حکمتوں سے بڑے طریقے سے قانون بنا کے دیا. ہمیں پریکٹس کرنا کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ کوئی مشکل نہیں، دین بڑا آسان. ابھی یہ ساتھ ساتھ طہارت کی بک پڑھے ایسا لگتا ہے کہ دین تو بالکل ہی سیدھا تھا، اور ہم نے اس میں کتنا گھما پھرا کے اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں. اپنی مرضیاں دین میں قانون میں لگا کے آج دیکھ لیں کہ ہماری زندگیاں مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں. جس بھی چیز میں آپ نے اللہ کا قانون چھوڑا ہے وہ چیز کی اگزامپل بھی آپ سوچ کے دیکھیں ابھی، یا بیان کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو وہ مشکل لگے گی. اس کے ریپلیسمنٹ بھی اگر آپ سنت کو چیک کریں گے وہ آسان ہوگی. ہماری شادیاں دیکھ لیں، مشکل ہیں کہ آسان ہیں؟ سنت زیادہ آسان ہے. ہمارے جنازے سنت کے طریقے سے جنازے کو اگر پڑھا جائے نا تو وہ تو بالکل ہی سادہ سا ہے. تیسرے دن نارمل کام کرنا شروع، 3 دن تعزیت ہے، اس کے بعد وہ کیا تھا، مسواک منگا کے سرما منگا کے اس خاتون نے لگایا تھا کہ اللہ کے نبی کا نہ ہوتا، یہ دین اور یہ شریعت نہ ہوتی تو شاید میں ساری زندگی بال کھول کے ماتم کرتی رہتی. مگر اس نے کیا کیا، تیسرے دن سرما لگایا. چلے جی نارمل کام، کیونکہ ہم ماتم کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں رونے پیٹنے تو نہیں آئے، جانا ہے اس کی طرف سے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے. اگر کام کر کے گئے ہیں تو پھر تو ہم اچھی جگہ جا رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے نا. اگر ہم نے جنت کما لی ہے تو پھر جاتے ہوئے رونا کیسا؟ اکثر لوگ وہاں تو عرب لوگ تو کہتے ہیں الحمدللہ جب کسی کی میت کے بارے میں سنتے ہیں، وہ الحمدللہ کہتے ہیں. اور ہماری تو چیخوں پکاری ختم نہیں. ہم تو یہ جو ورڈ لگاتے ہیں افسوس کا، یہ افسوس بھی نہیں کہتے کہ مجھے افسوس ہوا. بھی کس بات کا افسوس ہوا؟ اللہ کے حکم پہ افسوس کر رہے ہیں، اللہ کی رضا پہ افسوس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے نیک وہ جنت میں جا رہے ہیں، آپ افسوس کر رہے ہیں. یہاں کیا تھا؟ بعض لوگ اتنی بیماری میں تکلیف میں یہاں ہوتے ہیں، اندر کے غم ہی اتنے ہوتے ہیں. ظاہری طور پہ تو ہم صحت مند لگتے ہیں، اندر غم ہی اتنے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کوئی بہت اچھی جگہ ہے، اور پھر ہم مرنے پہ افسوس کریں. ہاں وہ افسوس اس کو ہوگا جس نے یہاں کچھ نہیں کیا، جو زندگی کو ضائع کر کے گیا ہے اس کو افسوس ہوگا. اس کو تو موت تو ایسے لگے گی بس اب تو پھینٹی پڑے گی. تو افسوس اس کے لیے. باقی تو الحمدللہ ہم کام کرنے آئے، کام کر کے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اب امن کانا میتن فاحیینہ، کیا بھلا جو مردہ تھا، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، کیا بھلا جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اس کے مطابق وہ لوگوں میں چلتا ہے. کیا چیز؟ روشنی کیا ہے؟ ہدایت. قرآن. مردہ تھا اس کو روشنی میں ڈال دیا. قرآن پڑھیں گے تو زندہ ہوں گے نا. بے علم تھا تو جہالت میں تھا، اندھیروں میں تھا، مردہ تھا. مگر جب قرآن ملتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی میں چلتا پھرتا ہے تو اس کے لیے روشنی ہوتی ہے، کلیئر ہو جاتا ہے نا بعض چیزیں. ابھی دیکھیں نا پڑھ پڑھ کے جیسے لگتا ہے جیسے سب چیزیں کھل رہی ہیں، زندگی کے معاملات کھل رہے ہیں. دل کی جو بیماری ہے، دل کی تنگی ہے، وہ بھی کھل جاتی ہے قرآن پڑھ کے کہ ہاں مجھے کیا پڑھی ہے، اس کا بھی غم، اس کا بھی غم، اس کا بھی غم، یہ اس کی فکر، اس کی فکر. جب رہنا ہی نہیں یہاں پہ نہیں ہے تو فکر کس چیز کی ہے؟ تو دل کھلنا شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دینا ہے. کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہوتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، قرآن والے اور قرآن جو نہیں پڑھتے؟ نہیں برابر ہو سکتے. اللہ کی نظر میں ایک کا معیار اندھے کا اور ایک کا آنکھوں والے کا ہے. ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے، ایک روشنی میں اور ایک اندھیرے میں. کتنا فرق ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ڈگری ہمیں ملی تھی تو تب ٹیچر نے ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم تو پہلے وہ جو ہمارے پاس ڈھیر لگا ہوا نا ڈگری، جاہل تھے ہم لوگ. آج پتہ چل رہا ہے علم آیا. وہ تو سارا ضائع کیا ٹائم. وہ تو ہم نے گنتی حساب کتاب سیکھا تھا دنیا کا. قرآن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ روشنی کہتے کس کو. تو الحمدللہ جی علم ہے وہ بھی، مگر اگر اللہ کی وہ کہتے ہیں معرفت کے لیے اگر حاصل کیا جائے نا کائنات کا علم تو وہ بھی ہدایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن، وہ کہتے ہیں شاعر نے کہا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ ہونا چاہیے مسلمان
کہ وہ چلتے پھرتے قرآن نظر آئے، اس کی زندگیاں، اس کی خوشی، اس کے معاملات، اس کا چلنا پھرنا، بات کرنا. میرے اللہ کے نبی ایسے کہتے تھے، میں ایسے کرتی تھی. اچھا میں نے ایک کسی کا سنا تھا اور آج تک میں وہ بات میرے دل میں آتی ہے. کہتی ہے کہ نان مسلم تھی، دوسرا مسلمان کھڑا پانی پی رہا تھا. کہتی ہے مسلمان تو کھڑے ہو کے پانی نہیں نہ پیتے. بات کتنی چھوٹی تھی مگر اس کا گمان کتنا بڑا تھا کہ مسلمان کتنے یقین سے دین کو پریکٹس کرتے ہیں. وہ حیران ہو رہی تھی کہ ان کے دین میں تو پانی کھڑے ہو کے نہیں پیتے، اور ہم کھانا کھڑے ہو کے. جانوروں کو کیسے کھانا دیا گیا ہے؟ کھڑے ہو کے نا. وہ کیسے کھاتے ہیں؟ زرافہ کیسے کھاتا ہے؟ اونٹ کیسے چلتا ہے؟ وہ اوپر نیچے تو اس کے جھکنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کھانا موسٹلی جانور کھڑے ہو کے ہی کھاتے ہیں. اور انسان کیسے کھاتا تھا؟ اور اب کیسے انسان کھا رہا ہے؟ شادی ہال میں دیکھو، نارملی ہمارا طور طریقہ دیکھو، ہم نے جانوروں جیسی زندگیاں گزارنا شروع کر دی ہیں. یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قاری نظر آتا ہے، اصل میں قرآن ہمیں ایسے ہونا چاہیے ہمارے لیے. وہ کہتے ہیں نا وہ ٹیگ ہونا چاہیے تھا جو ہم لوگ بیج لگاتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں، آرمی کا بیج، پولیس کا بیج، ڈاکٹر کا بیج. اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. دکھتا ہے قرآن مگر ہمارے پاس یہ بیج نہیں ہے. باقی سارے ہم نے دنیاوی مال و متاع کے بیج لگائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم چلتے پھرتے مسلمان دکھیں، قرآن والے دکھیں، لگے کہ یہ قرآن والے اچھا ماشاء اللہ یہ قرآن پڑھتی ہیں، اس وجہ سے یہ ایسی ہیں. جیسے ہم لوگ کتنے یقین سے کہتے ہیں. میں نے اپنے بیٹے کا جہاں رشتہ کیا تو میں نے بچی کو صرف ایک نظر دیکھا، وہ آئی ہے اور وہ گئی ہے، میں نے نہیں دیکھا. بعد میں مجھے صرف ایک جملہ، میں آج بھی ہم دونوں بیٹھتی ہیں بات کرتی ہیں، میں نے ایک جملہ وہ قرآن پڑھاتی تھی. میں وہاں سے آئی تھی سعودیہ سے، مجھے پتہ چلا تھا وہ قرآن پڑھاتی ہے، اور اسی بات کے اوپر میں نے رشتہ کر دیا. میرے ہسبینڈ نے بھی ان کی فیملی کو نہیں دیکھا ہوا تھا. صرف قرآن کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نے کہا کہ آپ قرآن پڑھاتی ہیں. قرآن پڑھانے والے کوئی آسان بات نہیں ہوتی، آزمائش سے گزرتے ہیں. قرآن پڑھنے میں اور قرآن پڑھانے میں آزمائشیں ہوتی ہیں. اگر وہ اس آزمائش پہ چل رہے ہیں نا، سفر طے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے اہل القرآن والے دل سے بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر ان کو ہدایت ملی ہو تو نیتوں کو تو اللہ جانتا ہے بہتر ہے، باقی آزمائش تو ہوگی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ یہ قرآن والے ہیں. الحمدللہ قرآن جو ہماری تربیت کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری معیشت میں، ہر دور میں یہ جو ہے نا ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے. ہماری خوشیوں میں یہ نہیں کہ ادھر آپ قرآن پڑھیے پھر آپ کے گھر میں جا کے شادیاں دیکھیں تو وہ اپوزٹ ہو رہی ہیں کہ اچھا یہ قرآن پڑھاتی تھی ایسی تھی، اچھا یہ تو فلانے مدرسے میں پڑھتے تھے ایسے تھے. ہماری پریکٹس بالکل ہاں وہی جیسے نان مسلم میں کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں ان کی شادیاں. آپ نے کبھی دیکھا ہماری شادیوں کی ویڈیو؟ ذرا نان مسلم دیکھیں تو کیسی لگیں گی؟ کوئی حال ہے. یعنی کہ ہمارا کہاں پہ مثال سارا ہمارا دین ٹوٹتا ہے نا تو شادی پہ ٹوٹتا ہے. اسی لیے تو منہ سے مثال ہی شادیوں کی نکلتی ہے، کیونکہ ہمارا سارے ایمان کی آزمائش جا کے ٹوٹتی ہے شادیوں کے اوپر. ہم سب کے سب الٹ جاتے ہیں شادیوں کے اوپر. دیندار یہی تو دکھ ہو رہا ہے کہ دیندار لوگ قرآن والے بھی، تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے بھی ایسے کیوں ہیں؟ قرآن دل میں نہیں اتر ہوتا. دعا کریں کہ قرآن ہمارے دل میں اتر جائے، یہ کانوں سے ٹکرا کے واپس نہ جائے. کچھ لوگوں کا ایسا ہے بیٹھ کے کانوں پہ ویسے کہتے ہیں نا سن سن کے سن ہوئے میں. کیا ہمارے ارد گرد لوگ نماز پڑھنے نہیں جاتے؟ ہمارے مرد نہیں دیکھ رہے ہوتے نماز پڑھنے مسجدوں میں جایا جاتا ہے؟ نہیں جاتے. ایسے ہی ہے نا، کچھ لوگ مسجدوں کے باہر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور پیچھے اذان ہو رہی ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں. نماز اور ایمان کے بیچ میں فرق کیا کرتی ہے؟ یہی ہے نا، کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی نماز ہے. تو اب وہ اس کو نہیں پتا کہ یہ میں کفر کر رہا ہوں تو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ غلط کر رہی ہیں ہم عورتیں، مگر ہم کر رہی ہیں. کیسے ہم ڈٹھائی، اس کا مطلب قرآن دل میں نہیں اترا. قرآن ہمارے کہتے ہیں نا حلق میں آ کے پھنسا ہوا ہے. حلق میں کیسے پھنسا ہوا ہے؟ تلاوت 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 تلاوت، جب دیکھو تلاوت. وہ بعض دفعہ سارے مجھے کہتے ہیں تلاوت نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا کرنی چاہیے. تلاوت پہلے سمجھ کے تو کرو، پہلے سمجھو پھر تلاوت مجھے لگتا ہے لاسٹ لیول آتا ہے. پہلے آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، پھر اس کے معنی پہ غور و فکر کرنا ہے، پھر آپ نے جب تلاوت کرنی ہے تو آپ کا دل گرنا ہے نیچے. تو ہم نے تلاوت 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 پڑھتے ہیں 6 دفعہ 10 دفعہ. کوئی جنازے پہ جاتا ہے، وہ مجھے کچھ دن پہلے ایک خاتون بتا رہی تھی کہ قرآن خوانی کر لی. بچے کی برتھ ڈے تھی تو انہوں نے کہا جی ہم برتھ ڈے نہیں کرتے. یہ ہم نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا. اچھا لیا الحمدللہ. قرآن خوانی کرتے ہیں، ایک نئی بدعت سٹارٹ کرتے ہیں. قرآن خوانی کی
گھر والے سارے گھوم رہے ہیں، کہتے باہر سے عورتیں بلا کے قرآن پڑھا، کہتی میں نے 1 پارہ پڑھا، میں نے 2 پارے پڑھے، میں 3، کہتی چوتھے میں نے کہا بس خود تو پھرنے لگے ہوئے اور مجھے قرآن پہ لگایا ہوا. ساری بات ہے قرآن دل میں ہی نہیں اترا. کہنے والی نے بھی اس لیے کہا کیونکہ اس کو مزہ نہیں آ رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی پڑھ کیا رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے. دوسروں نے قرآن کو بے قدری کی کہ تم پڑھو میں ہم دیکھتے ہیں. لوگوں کو تو پتہ چل گیا نا ہم نے قرآن خوانی کرائی ہے. ایسے ہی ہے نا، گھر نیا بناتے ہیں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں خود پڑھتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہوئے؟ نہیں، ہم تو کام کرتے تھے کچن، لوگوں کو پتہ چل جائے ہم بڑے نیک ہیں. ایسے ہی ہے نا. ماں باپ فوت ہوتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ دیگیں پکوا رہے ہیں، ایک مدرسے سے بچے منگوا رہے ہیں. بچے قرآن پڑھیں اور بچے بھی قرآن کیا پڑھے ہیں، صفحے پلٹے جا رہے ہیں، صفحے پلٹے جا رہے ہیں. بچے خود کہاں مگن ہیں. اور میں نے ایک جنازے میں دیکھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کرے. جوان موت ہوئی تھی اور بچیاں بھی اس کی ینگ ہی تھیں، تو انہی کی ایج کی ہوں گی. سب نے نیکسٹ ڈے پہ، جو نیکسٹ ڈے کا نام بھی کچھ رکھا ہوا ہے، کل کہتے ہیں. نیکسٹ ڈے کے اوپر انہوں نے کیا کہ سب نے ایک ہی کلر کا چوڑی پجامہ اور ڈریس پہنا ہوا تھا، وائٹ کلر میں تھا آئی تھنک، اور دوپٹے لمبے لمبے لیے ہوئے. تو وہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اور باقی سب قرآن پڑھنے کے لیے. ہم غیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ماں فوت ہوئی تھی، بیٹی کہاں کیا کام میں بزی ہے. تو یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ یہ اتنی سخت اور تکلیف دہ حقیقتیں ہیں ہماری زندگی میں. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچو کہ اگر میرے بچے میرے لیے یہ کر رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا. تو دین کا کیا ہم نے حال کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس کے ساتھ اصل کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے دلوں میں اس کو اتار دیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جسے چاہتا ہے اللہ، ان يهديه، اسے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ جسے نہ چاہے اسے ہدایت مل نہیں سکتی. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ملی؟ نہیں ملی. بیٹا ڈوب رہا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. چچا ساری زندگی ساتھ دیا ہے مگر ایمان نہیں لا سکے. تو یہ اصل بات ہے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نہ دے اسے ہم ہدایت نہیں دے سکتے. اور وہ جو بیٹا چڑھائی چڑھا تھا، وہ کیا چڑھا تھا؟ وہ سوچتا ہے کہ دنیا کی جو فتوحات ہوتی ہیں وہ کامیابی ہوتی ہے. اصل میں یہ دکھایا گیا کہ میرے طریقے، میرے دوست، بعض دفعہ نا بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہر وقت وہ پرانی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میرے دوست بچا لیں گے، میرا طور طریقہ بچا لے گا، میری چڑھائیاں بچا لے، رتبے بچا لیں گے. نہیں بچاتے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اس کشتی کو پار لگانا نہ چاہے، کوئی نہیں لگا سکتا. کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی یہ جو فتنوں کا دور ہے نا، یہ بھی طوفان نوح ہی ہے. اس کے اندر بھی انشاءاللہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں نا، وہ بھی ان کی کشتی بھی پار لگ جائے گی، چاہے باہر کتنا طوفان کیوں نہ آئے، انشاءاللہ. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا جیسے چڑھائی چڑھتے ہوئے انسان کا دل تنگ ہوتا ہے، تو جو قرآن نہیں نہ پڑھنا چاہتا اس کا دل اس طرح تنگ ہوتا ہے کہ کیا بولی جا رہے ہیں، ہر وقت فتوے، ہر وقت یہ باتیں. یہ تو ان کا سینہ نا قرآن کی آیتوں سے تنگ ہوتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کا تو دل، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی قرآن کے ساتھ کھول دیں، ہمارے دلوں کی گرہ کھول دے، ہمارے دماغوں کی گرہ کھول دے. کیونکہ قرآن سے دل بہت آسانیت، وہ دعا ہے نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. یہ علم کی اور علم نافع کی ساتھ میں، کیونکہ ہم سارے نا قرآن کا بھی ایک علم لے رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، مگر نافع علم ہو. اس سے مجھے بھی فائدہ. سب سے پہلے تو قرآن پڑھ کے بھی حجت تمام کرے گا. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ عالم کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، تو یہ بھی کیا کرے کہ علم نافع ملے. یہ جو قرآن پڑھیں، یہ نہیں سوچے کہ جو پڑھ لیا بس ڈائریکٹ ہی قبول ہو جائے گا، اس میں بھی نیت چیک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے. 4 دن کی زندگی ہے، انجام پھر سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ. ہم وہی دہرائیاں کریں، یاد دہانی ایک دوسرے کو یاد کرا رہے ہیں، اپنے انجام ہی یاد کرا رہے ہیں نا، اپنا کام یاد کر. ورنہ میرا نہیں خیال کہ میں کچھ زیادہ بولی، آپ سب کو نہیں پتہ ان ساری باتوں کا. وہی باتیں ہیں، صرف یاد دہانی ایک دوسرے کو. جیسے کہتے ہیں دوست کہتے ہیں نا میں تجھے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، بس وہ کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اور جماعت تو لازمی ہے، کیونکہ سفر کریں گے تو ساتھ ہی چاہیے ہوں گے. تو ایک دوسرے کا ہاتھ کھینچتے رہیں. کبھی کوئی نہ بھی آئے اس کو بھی بلا لیں کہ تم آج کیوں نہیں آئی قرآن کی مجلس. اس کو احساس بھی دلائیں کہ کس مجلس میں نہیں آئے. ہم لوگ ایک دوسرے کو احساس ہی دلا رہے ہیں نا کہ اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو، کہیں غلطی کوتاہی ہے اس کو دور کر لو، دعاؤں سے دور کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کے بارے میں اگلی آیت میں بتاتا ہے.
کہ اسلام کے جو احکامات پہ چلیں گے تو سلامتی والا گھر نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 130 ان لوگوں کا ذکر ہے جو دنیا کی زندگی میں کھوئے اپنے خلاف گواہی دیں گے، قیامت والے دن کیا ہوگا، خود سے خود انسان اپنے خلاف گواہی دے گا اور افسوس کرے گا اس زندگی کے بارے میں، کاش میں نے ایسے نہ کیا ہوتا، حسرت کرے گا کاش میں دوبارہ لوٹا۔ اس دن کے وہ کہتے ہیں نا ون وے ہے، یہ جو موت ہے نا ون وے ہے، واپس نہیں آنا کوئی روح، یہ جو کہتے ہیں نا جمعرات پہ آتی ہیں روحیں آتی ہیں فلانے دن آتی، کوئی نہیں آتی، یہ ون وے ہے، برزخ کے بعد آگے 3 زندگی 4 زندگیاں، پہلے ہماری ایک پہلے کی زندگی تھی جو ہم پہ روح میں تھے، پھر ہم لوگ یہ دنیا میں آئے، سیکنڈ زندگی ہے، پھر ہماری موت قبر کی زندگی اور پھر ہماری آخرت کی زندگی ہوگی، دائمی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت 132 میں اللہ نے درجوں کی بات کی ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے ان کے اعمال کے بارے میں، یہ نعمتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کرتے ہیں کہ درجے بناتے ہیں، نیکیوں کی موقع ملتا ہے اور جو نیکیاں کرتا جاتا ہے نا اس کا لیول بڑھتا جاتا ہے، نیکیوں میں بھی درجے ہوں گے، جنت میں بھی درجے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے کے پھر اس پہ فائدہ اٹھانے والوں کے درجے بنا دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کرے۔ 137 قتل اولاد کے بارے میں آیا ہے، یہ بڑا سخت ہے، مشرکین مکہ کی سب سے برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہوا کرتی تھی، اور آج اس کا نام بھی ہم نے نئے نام دیے ہوئے، کیا نام دیا ہوا ہے، ابورشن دیا ہوا ہے۔ سیکنڈ ہم نے یہ بھی کیا ہوا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا پریکاشنز لیتے ہیں اولاد کو روکنے کے لیے، وجہ رزق کے لیے، تو کون ہے اللہ تعالیٰ جسے کھلاتا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادیاں کریں، آج جتنے بچے کم ہو رہے ہیں اتنی مائیں بیمار ہو رہی ہیں، ہیلتھ ایشوز بڑھ رہے ہیں، خواتین کے اندر بیماریاں بڑھی، پہلے ہیلدی ہوتی تھیں دادیاں نانیاں، میرے سے 100 سال میری نانی جو تھی 100 ایئرز ابو جی کے گئی تھی الحمدللہ، اور کیسے وہ اور ماشاء اللہ سے ریڈ تھیں، لاسٹ مومنٹ تک اپنے ہاتھ سے پکاتی کھاتی چلتی ہوئی، روزے میں تھیں جب زلزلہ آیا تھا نا کشمیر میں، آپ کو یاد ہوگا پتہ نہیں اس کو 2005 میں، تب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، وہ بھی وہ ان کے اوپر وہ دیوار آ کے گر گئی تھی، ورنہ وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک چلتی پھرتی سرخ تھیں، ان کے پاؤں پورے کچلے گئے تھے، بعد میں ان کی بلیڈنگ بڑھتی، وہ ارد گرد لوگوں کو کہہ رہی تھی کیا ہوا، حوصلہ کرو حوصلہ کرو حوصلہ کرو، 100 سال کی خاتون ہو سوچے، اور ان کی بلیڈنگ نکلتی جا رہی ہے، بعد میں پھر ان کے بس چپ ہو گئی، نہیں آپ کو پتہ تھا زلزلے میں کتنے ہوا تھا، مشکل ہو گیا تھا انتظامات بھی اور ہاسپٹل بھی، تو یہ ہے ہماری زندگیوں کی حقیقت کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ جو ابورشن اور پھر دوائیاں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا یوز کرنا شروع کر دیا، یہ اچھا نہیں ہے ہیلتھ کے لیے، اور کرتے کیوں ہے رزق کے لیے، رزق کس نے دینا، اللہ نے دینا، ہم نے دینا، ہو سکتا ہے بچہ اپنے نصیب لے کے آئے، اس کے نصیب میں ہمارا بھی رزق ساتھ میں جڑ جائے، وہ جیسے ذاکر نائک کہتے تھے کہ اگر ہمارے پیرنٹس اگر یہ کرتے تھے تو میں تو چھٹا بچہ تھا، آئی تھنک 5th کے 6 بچے ہیں، تو وہ پھر وہ ذاکر نائک کیسے پیدا ہوتے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، تو یہ ان کی بیماریوں میں سے بیماری تھی جو ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ پھر بدعت کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ مشرکین مکہ کی نشانیوں میں سے کہ پھلوں کے پکنے کی بات بھی ساتھ میں کی، اس میں بدعت انہوں نے ساتھ میں بھیڑ بکریوں کی ذکر بھی آتا ہے، پھر بھیڑ بکریوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ بہت ساری خرافات اور بدعات کیا کرتے تھے، نظر نیاز کیا کرتے تھے، ان کے نام چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، آج ہم کرتے ہیں ہم بکریاں یہ جو بھیڑ بکریاں ذبح کرتے ہیں، کئی نام ہیں، مجھے تو نہیں پتا، مگر یہ ہم تو عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہی کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم بھی وہ بھی پتہ نہیں کس طریقے سے کرتے ہیں، نیتوں کو چیک کرنے والا بنائے، تو باقی کیا کرتی ہیں قربانی، کس نام پہ قربانی ہوتی ہے ذرا مجھے بتائیں، ستانوں پہ امام بری پہ دیتے ہیں جاتے جی ڈفرینٹ جگہوں کے نام ہے جہاں پہ جا کے بکرے ذبح کیا، آستانے جس کو آستانے کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہدایت دے کہ ہم یہ مشرکین مکہ یہ بدعت کیا کرتے ہوتے تھے، اور آج ہم بھی یہ کریں۔ پھر دین کی حرام چیزوں کا ذکر آیا ہے، اور ساری کائنات دسترخوان ہے، اور اس میں کچھ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور کچھ حرام کی گئی ہیں، باقی ساری حلال ہیں۔ حرام کون کون سی ہیں؟ حرام ہے، اور ہم کیوں قتل کرتے ہیں، رزق کی وجہ سے، تو یہ حرام ہے۔ بے حیائی کے کام کھلے ہوں یا چھپے ہوں حرام ہے۔ پھر خودکشی کرنا حرام ہے، پلس قتل کرنا، اپنی جان کو بھی مارنا اور خودکشی کرنا دونوں ہی حرام ہے۔ پھر یتیم کا مال کھانا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جیسا خود کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ
ایک ایک چیز کی اگر وضاحت کرنے لگے نا تو یہ قرآن بڑی کھول کے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، مگر مختصر ٹائم کی وجہ سے صرف ان کے نام لے لیے۔ اگر اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں ہماری زندگی مبارک، ورڈ کا مطلب پتہ ہے؟ برکت والا، رحمتوں والا، اللہ کی رضامندی والا، اور اس کے اندر بھی خیر، اس کے اندر جیسے کہتے ہیں اولاد چاہیے برکتوں والی تو اس کے نسلوں تک خیر ہو جائے، رزق چاہیے تو پھر رزق بھی تو آگے فائدہ مند رزق آگے آگے بڑھتا بھی جائے، پلس اس میں سے خیر نکلے۔ تو یہ برکتیں جو ہوتی ہیں نا کس سے ملتی ہیں؟ اس کتاب سے ملتی ہیں۔ اگر جس گھر میں قرآن بند ہے، کمائیاں جتنی مرضی کر لیں، برکت نہیں ہوگی۔ اگر جتنا مرضی اولاد کو مانگ لیں، اگر وہ اولاد قرآن کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے تو برکت نہیں ہوگی۔ گھر کتنے بھی بنا لیں، اس گھر میں اگر نماز اور قرآن نہیں ہوتا نا تو برکت نہیں۔ بے چین رہتے ہیں، کئی بڑے بڑے گھروں میں سو نہیں پاتے، بستر نرم ہے، نیند نہیں آتی۔ کچھ لوگ فٹ پاتھ پہ بھی بڑے مزے سے سو جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کمرے میں ایسا ماحول بھی ہو، ایسی لائٹ بھی ہو، ایسا گدا بھی ہو، ایسا بھی ہو، ایسے بھی ہو، پھر بھی ہمارا تکیہ ہمیں ایسا چاہیے، پھر بھی نیند آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا روڈ پہ دھوپ کے نیچے سو رہے ہوں گے، مزدور اینٹ رکھ کے، اینٹ کے اوپر سر رکھا جاتا ہے۔ جانا سب سے بڑی مثال جب حج کے موقع پہ یہی نرم بستروں پہ سونے والے گئے ہوتے ہیں، مزدلفہ میں کیسے احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کسی پتریلی جگہ پہ ایسے ہی مزدلفہ میں کیسی نیند آتی ہے، مزیدار۔ اور کتنا ٹائم سوتے ہیں، ابھی اتنا یہ کر لیا پھر سو لیا، پھر اٹھو پھر یہ کرنا پھر یہ کرنا، نیند کو بلانا نہیں پڑتا، خود ہی آ جاتی ہے۔ کیسی اللہ کی محبت میں دوڑ رہے تھے۔ ہوٹل بن گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے رہتی ہے، اس ٹائم اتنے اچھے ہوٹل ہاں، تھے، اتنی تو وہ ارینجمنٹ ایسے ٹیڑھے میڑھے، اور مجھے صبح ایسا لگتا تھا کیسے نیند آ گئی، کیسے نیند آتی پتھروں پہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا کہ ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا، اس طرح سے ہونی چاہیے پلاننگ ہماری سارے دن کی۔ جس نے اپنی زندگی کو پلان اس طرح، یہ جو رمضان آتا ہے نا اس کا آپ ڈیلی پلاننگ اپنی سیٹ کیا کریں، اور وہ پلاننگ ایسی بنائیں جو آپ کی ہمیشہ رہے۔ جیسے آپ نے قرآن کسی ٹائم پڑھنا ہے تو ہمیشہ اتنا اس ٹائم پڑھنا ہے، اس طرح، پھر اس کا مطلب کم پڑھے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اتنا قرآن پڑھ تھک گئے اور بعد میں پھر آپ فارغ ہو گئے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرتے ہو، وہ اللہ کا ذکر، نماز بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہے، گھر کا کام کرتے ہوئے بھی، خیر خواہی کرتے ہوئے بھی، بھلائی کرتے ہوئے، رزق دیتے ہوئے بھی، کھانا پکاتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، جو آگے نعمتیں نظر آتی ہیں اللہ کو یاد کرتے رہنا، ہر چیز میں اللہ کی یاد آئے نا، وہ آپ کی پوری عبادت ہے۔ تو اپنا یہ جو پلاننگ ہے نا یہ آگے کریں انشاءاللہ۔ جو آپ لوگ دورہ قرآن کریں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیلی آپ لوگوں کو قرآن ہمیشہ، ہم گھریلو خواتین ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی جاب کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی، تو ڈیلی قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جیسے ونس اے ویک آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ قرآن تو ڈیلی کی، جیسے نماز ڈیلی ہے نا تو قرآن بھی ڈیلی ہے۔ آپ جیسے ابھی 2 گھنٹے کریں، 1 گھنٹہ کر لیں، 1 گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ کر لیں، مگر ڈیلی قرآن کلاس کریں۔ یہ اپنی زندگی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو عادت بن جائے گی۔ شروع میں جب ہم لوگوں نے ڈیلی کرنا شروع کیا نا تو جس دن چھٹی ہوتی تھی نا اس دن اتنا عجیب لگتا تھا، پورا گھر ایسے لگتا ہے سائیں سائیں کر رہا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور ہماری نا روٹین سیٹ ہونا شروع ہو جاتی۔ ایک تو ڈیلی ہمیں ایک ٹاسک ملتا جاتا ہے نا قرآن کی آیتیں، ابھی جتنی تیزی سے ہم پڑھے ہیں اتنا شاید اللہ کرے کہ ہمیں جذب ہو جائے، مگر جب ڈیلی آیت تھوڑی 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 پڑھ کے گھر جاتے ہیں نا تو پھر عمل کرنا بھی ہم ہو جاتا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا، 7 سال کے اندر سورہ بقرہ کی تھی، 7 سال میں، اور ہم ایک رمضان میں پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے بزی لوگ ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو ڈیلی بیسس پہ قرآن کو کھولیں، مل کے کھولیں، اکیلے کھولیں، مگر کھولیں ضرور، ٹھیک ہے؟ آگے کیونکہ یہ مبارک کتاب ہے۔ پھر فرقہ واریت کی بات 159 میں آ گئی ہے، اس میں مذمت کی گئی، اللہ پوچھے گا کس کی اجازت سے یہ ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں میری کتاب کے، میرے دین کے۔ آپ کے کوئی کپڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آپ کے کوئی دوپٹے کے ٹکڑے، تو غصہ کیسا چڑھتا ہے؟ چڑھتا ہے نا، اتنا غصہ چڑھتا ہے نا، کوئی کپڑے جلا دے کیسا غصہ چڑھتا ہے، ایسا ہی۔ حالانکہ واشیبل بھی اگر آپ کے کپڑے ہیں اور کوئی گندا کر دے، آپ کو لگے کہ یہ دھل بھی سکتا ہے، پھر بھی وقتی طور پہ کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اللہ کے دین کے کتنے ٹکڑے ہم نے کر دیے ہیں، اس کو گندا کتنا کر دیا ہے، اس کو دھبے کتنے لگا دیے ہیں، تو اللہ کو کتنا ہم پہ غصہ آ رہا ہوگا۔ وہ غلطی کس کی ہے؟ دوسروں کی غلطی ہے۔ آج دن فرقے فرقے ہے، کس کی غلطی ہے؟ ہماری غلطی ہے، ہم نے نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے، ہم نے نہیں پڑھا ہوا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔
پھر اگلی آیت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے 160 آیت ہے کہ پیار سے رحمت بتا دی کہ ہر نیکی کا اجر 10 اور برائی کا 1 ہوگا. اللہ تعالیٰ کتنی ہم سے محبت کرتا ہے کہ نیکی کرو گے تو 10 گنا اجر اور برائی کرو گے تو 1. نیکی کی نیت کرو گے تو اجر، برائی جب تک کر نہیں لو گے نہیں لکھی جائے گی. کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں؟ اللہ ہم سے برا کرنا چاہتا ہے؟ برا کون کر رہا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، میں خود ہی اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہوں. ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ورنہ تو یہ کتاب سامنے تھی، راستے سامنے تھے، اور میں ہی نہیں مانتی. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی، میرے گھر کے کام بڑے ہیں، میرے بچے بہت بزی ہیں، میرا یہ میرا وہ، میں نے مجھ کو اپنی آخرت سے دور کر دیا. میں کرتے 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 ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی نہیں یاد کرے گا. کام ادھر ہی رہ جائیں گے. کام ادھر ہے. جو عورت بچے پیدا جس دن ہوتے ہیں اس دن مر جاتی ہے، کہ اس کا بچہ نہیں پلتا. ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بچہ جس دن پیدا ہوا باپ فوت ہو گیا، ایسے بھی کئی حادثے ہوئے ہیں، بچے نہیں پلتے. ہمارے پیرنٹس کے آج ہم ہنستے ہیں، ہنسی آتی ہے نا، صحیح بات. مصروفیت ہے نا، مزہ آ رہا ہے نا زندگی. کبھی کبھی کسی دن ہم کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا ہے، ماں باپ ہیں پاس؟ نہیں، مزہ تو آ رہا ہے. تو اس کا کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ ان بچوں کے لیے ہم یہ چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ چھوڑ بیٹھے ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم حج کرنے نہیں جائیں گے، میرے بچی کی شادی ہو جائے، میرا گھر بن جائے، پھر میں حج فرض ہوگا. مگر ہم کیا کریں؟ دنیا کے کام دنیا کے کام. تو پھر جو حاجی ہے وہ بھی پھر کیا کہتے ہیں بعد میں مرتد ہو کے مرے، یا جیسے بھی مرے، یہود و نصارہ ہو کے مرے. اللہ تعالیٰ ان کی لسٹ میں رکھ دے گا جو فرض ادا نہیں کرتے. تو پھر ہم لوگ قرآن بھی فرض ہے، پتہ ہے؟ قرآن فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا. قرآن تلاوت کرنا فرض نہیں ہے، اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. ہم نہیں پڑھے تو کیا ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ قرآن سفارش کرنا ہی تھے نا. قبر میں روشنی کیا چیز کرے گی؟ 5 سوالوں کے جواب. قبر ہمارا ساتھی یہ قرآن ہونا تھا، اور ہم نے اس ساتھی کو چھوڑ کے باقی سارے ساتھی بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ ظلم نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے بندہ نیکیاں کرے، اس کے بدلے میں اس کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا. کیا یہاں ہم نافرمانی کریں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے. کبھی ہمارا سانس رکا؟ کرونا کے پیشنٹ سے پوچھ کے دیکھیں، سانس جب رکتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر ہم سانس لے رہے ہیں، اب اگر ہم گہری نیند سو جاتے ہیں، اگر کھانا ہمیں ڈائجسٹ ہو رہا ہے، اگر ہم چل سکتے ہیں، اگر ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اپنی زندگیوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں. ہم لوگوں نے ناشکری کیا کی ہے، اس قرآن سے منہ موڑا ہوا. اللہ کا شکر یہی ہے، یا تو سجدہ یا قرآن. یہ 2 چیزیں اللہ کے شکر کے لیے رستے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہے کہ ہم. پھر اگلی آیت 162 اور 163 پوری زندگی کا خلاصہ. قرآن حیاتی، بڑی خوبصورت آیت آپ سب کو آتی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے. وہ کیا کہتے ہیں نا، نماز میں جب جاتے ہیں یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. حاضر ہیں ہم نمازوں میں، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ، اور ہمارے عمل حاضر ہیں. 5 ٹائم ہم اللہ کے سامنے جانے کے، وہ کہتے ہیں عدالت لگتی ہے. اور یہ عدالت ہمیں کس چیز کی پریکٹس کرواتی ہے؟ قیامت والے دن کی پریکٹس کرواتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. جو دنیا میں نہیں کھڑا ہو رہا، ایک تو وہ ہے نا جو کھڑا ہی نہیں ہو رہا، ایک جو کھڑا ہو رہا ہے وہ کتنا اکڑ اکڑ کے کھڑا ہو رہا ہے، یا پھر سستی میں کھڑا ہے. ہم نماز پڑھنے کیسے جاتے ہیں؟ اف، پاؤں پٹکتے ہوئے. پہلے تو ہم ایک عمر لگا دیتے ہیں، مائیں بولتی رہتی نماز پڑھ لو، اور ہمارے جھٹکے جو ہوتے ہیں نا نماز کے لیے، میں نہیں جاتی. یا پھر دوسری ایک ایج آ جاتی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لو میرا بچہ سویا، جلدی جلدی میں کام کر لوں میرا یہ کہ ہو جائے. نماز جسے کہتے ہیں سر سے نہیں ٹالتے. وہ اللہ سے ملاقات ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں ہم خود سارے ہی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں، ہم نے کہہ دیا ان الصلاۃ، ہماری نمازیں اللہ کے لیے. پھر نسکی، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے. کیا قربان کیا ہے اللہ کے لیے؟ کبھی کچھ قربان کی ہے؟ کبھی نیند قربان کی ہے؟ کبھی مال قربان کی ہے؟ کوئی صلاحیت قربان کی ہے؟ جتنے بھی بچے اچھے لائق فائق ہوں گے، ہم خود چلے ہم آئے ہیں نا، ہمارا بچہ جو لائق ہے ہم نے اس کو قرآن کلاس میں ڈالا ہوا ہے، یا پھر ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا جاب کے لیے. بیٹا تم نے نہیں چھٹی کرنی. آج تمہارے بورڈ کے پیپر ہیں، کئی بچے ہماری بچیاں بورڈ کے پیپروں کے دنوں میں قرآن کلاس چھوڑ دیتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن کی کلاس کے لیے اسکول چھوڑا ہو؟ رمضان میں کسی نے چھٹی کی ہے؟
اسکول صبح بلائے صبح پہنچتے ہیں، شام کو بلائے شام کو پہنچتے ہیں، ہر ٹائم اسکول کے ہمارا کیوں کہاں وہاں پہ مال ملے گا، اور یہ بھی یقین نہ کریں یہ مال ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ تو نصیب کی بات ہے، ہماری قربانیاں تو ہے ہی نہیں، ہم نے اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، اللہ قربانی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ چھینتا ہے نا، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں ہم نے بڑی قربانی، ہم تب صدقہ کرتے ہیں جب ہمارے سر پہ پڑی ہو، نارملی ہم کبھی نمازیں نوافل نہیں پڑھتے، ہم تو فرض ہی بڑا رو رو کے پڑھتے ہیں، تو نوافل تو ہم پڑھتے ہی تب ہے جب ہمارا بچہ بیمار ہو، یا میرے میاں کی جاب نہ لگ رہی ہے، یا ہم نے کہیں جانا، کوئی ہم منگتے جب ہوتے ہیں نا تب ہم نماز و نوافل کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اصل کی طرف جوڑ دے، اور پھر آتا ہے میری زندگی اور میری موت، اپنی زندگیوں کو چیک کریں، اللہ کے لیے، للہ ہی، اللہ کے لیے ہیں، یہ جو میری زندگی گزری ہے یہ میں اللہ کے لیے گزاری ہوں، کیا میاں کے لیے گزار رہی ہوں، کیا بچوں کے لیے گزار رہی ہوں، کیا رشتہ داروں کے لیے گزار رہی ہوں، کیا سوسائٹی کے لیے گزار رہی ہوں، کیا جاب کہہ رہی ہے خواتین کے دوسری بیماری وہ بھی ہم ساتھ ہی لے کے ہمیشہ چلتے ہیں، جاب کے لیے گزار رہی ہوں، یا پھر اپنی ذات کے لیے، خود سے بھی ہمیں بڑی محبت ہو گئی ہوئی ہے، اللہ کے لیے کہاں ہے، زندگی تو ہے اور موت، ہم نے کیا اپنی موت کے لیے زندگی گزارے، موت کہتے ہیں سب سے زیادہ وفادار موت ہوتی ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور آپ کا انتظار کرتی ہے، دن میں کہتے ہیں کئی دفعہ موت کو یاد کیا کرو، اور ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں تو موت یاد ہی نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے ایک لمحہ سوچ کے دیکھے کہ شاید ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے بعد میری جان نکل جائے، یقین آتا ہے؟ نہیں آتا، تو یہ یقین کر لیں کہ میری موت بھی اللہ کے لیے، اللہ کرے کہ ہماری موت اللہ کے لیے، ہم اس دنیا سے جب جائیں تو راضی ہو، آمین، شہادت کی موت مانگا کر، یا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کیا ہوتی ہے، شہادت کیا، جنگ لڑنا شہادت ہوتی ہے، عورت کے لیے تو بڑا ہی آسان ہے، کہتے ہیں کہ وہ علم کی راہ میں نکلو تو وہ شہید ہی ہوتا ہے نا، تو یہ جو آپ لوگ نکلے ہیں نا، اگر موت آ جائے تو یہ شہادت ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ہمیں یہ جملہ بول اپنے بچوں کے لیے کبھی بولا کہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت دے، ہم تو موت کی ہی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو بچے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں نے اپنے بیٹے کی دعاؤں کی کتاب پہ لکھ دیا، تو میری بھابھی نے کتاب کو تم نے جو اس کو لکھ کے دیا ہے شہادت کو، ان کو پتہ ہی نہیں شہادت کہتے کس کو ہیں، ہاں الحمد للہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی شہادت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جب ہم اس دنیا سے جائیں، آمین۔ پھر اگر ایسا نہ کیا تو کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یہ اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر نہیں مجھے پتا مگر نیکسٹ آیت یہی ہے، اگر ایسا نہ کیا تو قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ ماں بچے کا، نہ دوست کا، نہ رشتہ دار، کوئی بھی کسی کا، اپنی کمائی خود کرنی ہے، ڈیلی کبھی مت سوچے کہ میں اس کے لیے چھوڑی ہوں، اس کے لیے چھوڑی ہوں، اس کے لیے چھوڑی ہوں، تو آپ نے تو اپنا کمانا خود ہے، تو اپنی زندگی کا وہ حصہ لازمی تلاش کریں جو میرا اور میرے اللہ کا خالص ہو، خالص اللہ کے لیے اپنے لیے ٹائم نکالا کریں۔ آخر میں بتا دیا کہ کم یا زیادہ اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور کرے گا، آزمائش ہو، نعمتوں کی آزمائش ہوگی، چاہے ہمارے پاس گھر ہے، چاہے ہمارے پاس صحت ہے، چاہے ہمارے پاس جوانی ہے، چاہے بچے ہیں، کوئی بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا ضرور، ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی بھی آپ میں سے کسی کی بھی کہانی اٹھا کے پوچھیں گے تو وہ کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایمان لائے ہو تو آزمائے نہ جاؤ، آزمائش ہوگی، جان سے، مال سے، خوف سے، اس کی بھی بہت پیاری اس کی تفاسیر کی گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی آزمائش سے بچا کے رکھے۔ سورہ اعراف آتی ہے شروع میں، کتاب یہ جو اعراف کی شروع میں کہہ دیا یہ کتاب ذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، یہ کتاب بار بار ہم کیا کریں، یاد کریں اپنی موت کو، آخرت کو، اپنے کام کو، دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ ساری ذکر ہے، یہ کتاب پوری ذکر ہے، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کی طرف جوڑ لیں۔ پچھلی قومیں جو تباہ ہوئی تھیں وہ کیا کرتی تھیں، ان آیتوں میں جو بتایا جاتا ہے اپنے گھروں میں انجوائے کر رہی تھی، ہم اپنے گھروں میں کیا کریں، اپنے گھر سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کیوں نہیں آتے موسٹلی لوگ قرآن طرف کیوں نہیں آتے، سارے محلے کو پتہ ہوگا کہ اس گھر میں دورہ قرآن ہوتا ہے، سب کیوں نہیں آ رہے، اپنے گھروں میں مست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو نیند پیاری ہے، کسی کو صفائیاں پیاری ہیں، کسی کو بچوں کی پڑھائی پیاری ہے، کسی کو کچھ، اب رمضان میں جو نہیں آئے گا وہ پھر کب آئے گا، رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، جو نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، کچھ لوگ قرآن بالکل نہیں پڑھتے نا وہ بھی رمضان میں آ جاتے ہیں، چلو سن ہی لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، چلو یہ سارے ہی جا رہے ہیں میں بھی سنتی ہوں قرآن کیا کہتا ہے، یا پھر دل میں کہیں محبت تو ہوتی ہے،
ہم تو اتنے بھی سخت نہیں ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں، قرآن سے تھوڑی محبت تو ہے. رمضان آتا ہے تو پھر شیطان شاید وہ بند ہو جاتا ہے نا، تو ہمیں موقع مل جاتا ہے. مگر اگر نفس کو کنٹرول کر لے تو انشاءاللہ ساری زندگی پھر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ. مگر یہ جو گھر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس قوموں کے بارے میں جو گھروں میں آرام دہ گزارے تھے، ان کے گھر، ان کے چھتوں کو، ان کے اوندھے منہ گرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے، اوپر گرا دی گئی ان کی چھتیں. چھتوں کا ذکر اسپیشلی آتا ہے. اور ہم اپنے گھروں سے جو محبت کرتے ہیں، اگر اس کے نیچے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں. جب ارتھ کوئک ہوا تھا 2005 میں، تو تب بھی ایسے ہی ہوا تھا. اسکول رمضان تھا، بیٹھ گئی تھی اور گھر بھی ایسے ہی بیٹھ گئی تھی، پورے کے پورے. پورے کے پورے زمین پھٹ گئی تھی. سے دیکھا کہ زمین میں دھنس گیا ایک شخص. بہت سارے، ایک شخص نہیں، بہت سارے. ایک گھر کے اندر میرا خیال سے صرف ایک خاتون بچی تھی، اس کے سسرال والے، اس کے بچے 6 تھے بچے آئی تھنک، سب کے سب مر گئے تھے، وہ ایک خاتون گئی. ابھی جو ترکی میں آیا تھا وہاں بھی کہتے ہیں اس ایریے میں صحیح نہیں تھا، وہ ادھر بھی غلط کام ہوتے تھے، تو اس لیے گر گئے گھر. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آزمائش اللہ کی طرف سے، عذاب اور آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے. بہرحال نافرمانی کے کاموں میں بھی ہوتا ہے. ہاں اچھا، ہر کوئی اپنے ایمان کے مطابق اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کبھی کوئی یہ چیز آئے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. اعمال کے بھاری ہونے کے لیے کہا گیا ہے. آگے جو آیتیں آتی ہیں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے. کن کے پلڑے بھاری ہوں گے؟ نیکیاں جمع کر کے آئے ہوں گے. نامہ اعمال جن کا بھرا ہوگا. اچھا، ایک لفظ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نامہ اعمال کو بھر دیتا ہے، زمین و آسمان تک بھر دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ لا حول ولا قوت. کتنی تسبیحات ہیں. کیا ہماری زبانیں اتنا بھی نہیں کر سکتی نامہ اعمال کو بھرنے کی؟ اور ایک کلمہ جو ہے آپ کی ساری نیکیوں کو ضائع بھی کر سکتا ہے. کسی کو تانا دینا، کسی کو گالی دینا، کسی کی برائی کرنا، کسی کا جھگڑا کروانا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے عیب جوئی کرنا، کسی کی بات ادھر چغلی خوری کرنا. یہ زبان کے تو لسٹ ہے پوری، جو ہر خاتون کے پاس ہوگی. تو سب سے زیادہ اپنی زبان کو، ایک کلمہ جو ہمارے اعمال کو بھر سکتا ہے، اور ایک لفظ جو ہے ہمارے ساری نیکیوں کو غارت بھی کر سکتا ہے. تو اپنی زبانوں کو استعمال کرنا سیکھیں. سب سے زیادہ زبانوں پہ مصروف کریں، خالی نہ چھوڑیں. خالی چھوڑیں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. مصروف کریں. نیکسٹ آیت آدم ابلیس کی کہانی جو سب نے سنی ہوئی ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ ٹاپک ملتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ ساتھ ہوگا. دوسرا، جنت سے نکالے جاتے کے بعد بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا کہ تو نے مجھے بیکار. یہ جو ہوتا ہے نا، ہم نیکی کر کے اکڑ جاتے ہیں، وہ برائی کر کے اکڑتے ہیں. میں نے تو ایسے نہیں کیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا تھا تب میں نے ایسے کیا تھا. وہ کہہ رہے، ہم لوگ نا ہر چیز کا اپنے لیے نا ایک جواز ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے یہ کام یوں کرتی ہوں. ابلیس نے بھی ایسے ہی کچھ کیا تھا. ایک تو تکبر کیا تھا، پھر اللہ پہ الزام دھرا تھا کتنا بڑا، اور پھر کہا تھا کہ مجھے مہلت دو. اتنا اس نے پلاننگ کر کے رکھی تھی کہ مجھے مہلت دو، میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ ابلیس کی تیاری ہے، اور آج انسان بھی ایسے ہی کر رہا ہے. اچھا، ابلیس نے ایک اور کام کیا تھا، اللہ کے حکم کے آگے نا اپنا دماغ استعمال کیا تھا. آج انسان نہیں کرتا. آیتوں کے اوپر، سنتوں کے اوپر اپنی مرضیاں کرتا ہے. ایک خاتون کو میں نے کہا کہ سرما لگانا چاہیے جس کے سنت ہے نا، عصمت سرما جس کے بارے میں کہا جاتا ہے سنت ہے، لگانا چاہیے. تو اس نے کہا کہ نہیں سرما نہ لگاؤ، آج کل آنکھوں میں انفیکشن ہوتی ہے. پھر میں نے اس کو دیکھ کے کہا، میں اللہ کی بندی، میں سنت بیان کری، حدیث بیان کری، اور تم نے آگے سے کیا کہا؟ کہتی ہے، میں نے اس کو کہا، ہم لوگ مکہ میں قریب ہی تھے وہاں پہ، میں نے کہا کہ مدینہ کا جو عصمت سرما ہوتا ہے نا وہ استعمال کریں. اللہ کے نبی نے کہا. کہتی نہیں فارمیسی سے لینا چاہیے. میں حیران ہو گئی کہ میں حدیث کہہ رہی ہوں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ہم لوگ کیا، ابلیس نے کیا کیا؟ عقل استعمال کرنا شروع کی. ہم نے سنتوں کے طریقے سے زندگی چھوڑی نا، اور اپنی مرضیاں کی ہیں نا، تو دیکھ لیں پھر ہمارا حال کیا. عقل، اپنی عقل زیادہ ہم استعمال، کیا سائنس کو زیادہ لے رہے ہیں نا، سنتوں کو پیچھے کر رہے ہیں. کیا کریں؟ عقل ہی لے رہے ہیں نا. تو اس وجہ سے ہمارا انجام دیکھ لو، ہماری صحتوں کا دیکھ لو، لائف سٹائل کا دیکھ لو، جو بھی اگزامپل لینا چاہتے ہو. سنتوں کو بمقابل لا کے دیکھو اپنی عقل پہ، تو ہم کہاں ہیں؟ فیل ہی ہیں کہ کامیاب ہیں. کتاب کے مقابلے میں ہم نے ایک کتاب یہ پڑھنے کی بجائے ہم نے ہماری لائبریریاں دیکھیں. ہمارے بچوں کے بیگ اٹھا سکتا ہے کوئی؟ عقل ملی ہمارے بچوں کو، حکمت ملی، تربیت ہوئی، ان کا کیا، ان کی جو پرسنالٹی ہے، کیا مومن بنے؟
مسلمان بنے، فاتح بنے، لیڈر بنے، کوئی بات بتائیں جو اتنی کتابیں اٹھا کے وہ کر رہے ہیں. یہ ایک کتاب چھوڑ کے، یہ تو پھر بھی میں کہتی ہوں وہ دیکھیں کتاب. اگر ہم یہ تو میرے سے تفسیر کے ساتھ ہے، پھر عربی پڑھنی جس دن ہمارے بچوں کو آ گئی نا، پھر دیکھیں وہ کیا دنیا میں فتح یاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اتنی کامیاب کتاب ہے. مگر افسوس کی بات ہے ہم لوگوں نے اپنی عقل کو آگے کر دیا ہے. پھر گناہ کی مہلت مانگی اس نے، کہا کہ مجھے ٹائم تھوڑا دے دو. آج ہم بھی زندگیاں لمبی مانگتے ہیں نا، کتنا مانگ رہے، کر کیا رہے ہیں. کئی لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ بائی پاس بھی ہوا ہے، ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے، آئی سی یو میں بھی کئی دن رہ کے واپس پلٹے ہیں تو واپس اسی حالت میں. وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تکلیف دیتا ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب پھر تکلیف ہٹا لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، واپس اسی حالت میں چلا جاتا ہے. ہمیں ایسے نہیں ہوتا، اکثر خواتین کو ڈیلیوری کے ٹائم اللہ 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 کرتی ہیں، واپس گھر آتی ہیں تو اس نے دیا اس نے دیا اس نے دیا، اس نے نظر و نیاز برتھ ڈے پہ پہنچ جاتے ہیں ہم سیدھا ڈائریکٹ سید کے فارمولے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں اس کی دعا سے لگا ہے، اس کی دعا سے لگا ہے. پھر ایک خاتون کو تو میں نے مدینہ میں دیکھا، وہ مانگ مانگ کے ہم سے لے رہی تھی. میں نے کہا کس لیے پیسے بھی مانگ رہی ہے یہاں پہ مدینہ میں آ کے مانگ رہی ہے، اور وہ بھی ہم سے ادھر منہ کر کے مانگو. وہ کہتی ہے میں نے منت مانی تھی کہ میرا بچہ جب ہوگا نا تو میں مدینہ جا کے نا لوگوں سے مانگ کے کپڑے پہناؤں گی. خود ساختہ یعنی کہ دیکھو یہ حال ہے ہمارا. پہلے بچے مانگتے اللہ سے ہیں، اور پھر بعد میں بچوں کو پھر دوسروں کے وہ نظر و نیاز حوالے کر دینا، یہ وہ ہمارا حال ہو گیا ہے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دی ہے. پھر آگے آگے کہ اس نے بہکایا، ابلیس نے بہکایا انسان کو، اور پھر اس نے کمٹمنٹ بھی کی اللہ سے کہ میں اس تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اور جو بہکتے ہیں اور بہکاتے ہیں وہ سارے کس کے ساتھی ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں. پھر اس نے ہماری ایسی خیر خواہی کی، ایسی کی کہ ہمیں جنت سے نکال دیا. جو دوست آپ کو قرآن سے دور کرتا ہے، جو دوست آپ کو نماز سے دور کرتا ہے، جو مجلسیں آپ کو دین پریکٹس کرنے سے دور کرتی ہیں، وہ کون ہیں، آپ کو جنت سے نکالنے والے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں، شیطان کے ساتھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں سے دور ہی رکھے، ایسے دوستوں سے بچائے. پھر شیطان نے ہیلا کیا اور حرام کا لقمہ کھلا کے ہمیں لباس اتروایا. پہلا حملہ کیا ہے، لباس. ہم حرام کام کی طرف جب جاتے ہیں نا تو سب سے زیادہ پہلا کام ہمارا کس چیز کے اوپر ہوتا ہے، بے حیائی کے اوپر ہوتا ہے. آگے آدم علیہ السلام کی قصہ بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام کی پرسنالٹی کیسی تھی. انسان کیسا ہوتا ہے، نیک جو مومن ہوتا ہے وہ غلطی کر کے توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ پلٹ آتا ہے. اور لباس کے بارے میں تھوڑی سی دو چیزیں بتا دیں. شفاف اور وصاف قسم کا لباس جو ہوتا ہے نا وہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سی تھرو بھی نہ ہو اور ٹائٹ بھی نہ ہو. یہ دو طرح کی صفت لباس میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یورا سوآتکم، ایک کنڈیشن، لباس آپ کے شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، بری چیزوں کو چھپاتا ہے. یہ شرط ہے لباس کی. سیکنڈ چیز، لباس ریش ہے، خوبصورتی ہے. کر سکتے ہیں اچھا لباس پہنیں، خوبصورت لگے، مگر حرام کام سے بچیں. یعنی کہ ظاہریت، نمائش، تکبر، دکھاوا، یہ سارے لباس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. پھر لباس تقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس جو ہوتا ہے نا، جو اندر سے اچھا ہوگا نا اس کا لباس بھی اچھا لگے گا. فور ایگزامپل، آپ کو کوئی خاتون بہت اچھی لگتی ہے یا کوئی بچی بہت اچھی ہے، اس کا مزاج اخلاق بہت اچھا ہے، چاہے وہ سادہ ہی لباس پہنتی ہے آپ کو اچھی لگنے لگ جائے گی. ایسا ہی نا، کچھ دن کے بعد نا وہ جو بھی پہنے گی آپ کہیں گے بڑی پیاری لگ رہی ہے، یہ کپڑے آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں. ایسے ہی نا، اس کے چہرے پہ اس کے اندر کی معصومیت نظر آنا شروع ہوتی ہے. کچھ لوگ آپ کو فرسٹ نظر میں تو اچھے لگیں گے، اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پہ ایک حسن دیا ہوتا ہے انسانوں کو، مگر جب وہ معاملات دین کے اپوزٹ کرتے ہیں، کچھ دن کے ظاہری بات اس کی زبان بدتمیزوں والی ہو، یا پھر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، یا پھر رویہ اچھا نہ، تھوڑے دن کے بعد وہ آپ کو کیسا لگے گا، چاہے اس نے وہ اس سے بھی حسین اور جمیل لباس پہنا، اچھا لگے گا؟ نہیں لگتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لباس تقوی کا زیادہ اچھا ہے. آپ کا اخلاق ہو، اللہ کا ڈر ہو، محبت ہو، تمیز ہو، اس طرح کا لباس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. مکہ والے بے حیائی کے کام کرتے تھے، ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایسے لباس میں ہم لوگ نہیں طواف کر سکتے جن میں بے حیائی کے کام کرتے ہیں. تو آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں اپنے لباس کو کہاں کہاں اتارا. مکہ جاتے ہیں تو برقع پہن لیتے ہیں، باہر آتے ہیں تو برقع اتار دیتے ہیں. ہم بھی کچھ اسی طرح کرنا، جگہ 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 بنا کے رکھی ہوئی ہیں کاموں کی. لباس کے ساتھ بھی ہم نے
کنڈیشنز بنائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. پھر موت کا تذکرہ کہ جہنم کا منظر آئے گا. تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے؟ کیونکہ ان کی نیکیاں اتنی اس قابل نہیں ہوں گی کہ آسمان پہ چڑھ سکے, یا انہوں نے کوئی ایسی نیکی کی بھی ہوگی مگر وہ ایمان پیچھے نہیں نہ تھا, اس وجہ سے ان کی نیکی نہیں چڑھے گی. پھر یا پھر ان کی روحیں آسمان پہ نہیں چڑھیں گی. تو یہ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, کیونکہ ناپاک روحوں کو آسمان پہ چڑھنے نہیں دیا جائے گا. جنتیوں کے قول بتایا جاتا ہے آگے آیت نمبر 43 کے اندر کہ وہ وہاں پہ پہنچ کے پہلا ان کی جو زبان سے بات نکلے گی الحمدللہ الحمدللہ, اللہ نے ہدایت دی تھی, اللہ نے ہمیں پہنچا. وہ اپنا کوئی کمال نہیں کہیں گے. ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہماری مشہوری ہے, ہم بڑے نیک ہیں, مگر یہاں پہ آ کے ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کی توفیق سے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے کہا شکر ادا کرے کہ ہم نے قرآن کی مجلس میں لا کے بٹھا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا, ہمارا کیا کمال تھا اگر ہم نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اور پھر جنت میں جب وہ جائیں گے تو ان کا یہی ہوگا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے. یہ کریڈٹ ہم اپنے آپ کو نہ دیں, اللہ کو دیتے ہیں. پھر اگلا, جنت میں جانے سے پہلے کینہ اور غل جو ہے ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا. اصحاب اعراف کے بارے میں آتا ہے نیکی جنت میں بلا رہی ہوگی اور گناہ جو ہوں گے نا وہ جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے. تو اعراف والے جو ہوں گے بیچ میں کھڑے رہ جائیں گے. یعنی کہ کوئی بڑی بڑی نیکیاں ہم دنیا میں کرتے ہیں, کوئی چھپے گناہ جو ہوں گے ہمیں اعراف پہ روک لیں گے. کوئی بہت نیکیاں کمائی ہوں گی, کوئی ایسا گناہ کر دیا ہوگا نا جو اعراف پہ روک لے گا. اور اعراف والے باقی سب دیکھ لیں گے اس نے کیا کیا, جیسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں اس نے کیا کیا, یہ باہر کھڑی ہے اس کو روکا گیا ہے. پولیس کسی کو روک دیتی ہے نا راستے میں, سارے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو روکا ہوا ہے, پتہ نہیں اس نے کیا کیا. لوگ کیا پازیٹیو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں؟ اعراف والوں کے بارے میں کچھ پازیٹیو کچھ نیگیٹو فیلنگ ہوگی. بہت نیکیاں, ہم ظاہری طور پہ تو بڑی آپا اور اماں حاجن اور پتہ نہیں نمازی اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں صدقہ خیرات کرنے میں, اندر پتہ نہیں ہماری نیت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص کر لے اپنے لیے. اور اعراف پہ جو ہے نا روکا جائے گا, بآخر جنت میں تو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن جو ہے نا کہیں نہ روکے. قبر میں بھی آسان, آمین, قبر میں بھی آسان حساب ہو, حشر میں بھی آسان حساب ہو, اور اعراف میں بھی آسانی سے ہم گزر جائیں, وہاں نہ رکے. پل صراط بھی آسانی سے ہم پار کر جائیں. اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی اور نور عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. جنتی اور جہنمیوں کا آگے بات چیت ہوگی. وہ پانی مانگیں گے ان سے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ کہیں گے کہ ہم اب پانی نہیں دیں گے آپ کو, کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے آئے. تم نے حلال کو حرام, حرام کو حلال کر رکھا تھا. آج تم پہ حرام, جنت کی نعمتیں حرام کر دی گئی ہیں. آج ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں حلال کو حلال طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ایسے ہی اپنے اوپر اللہ کی کچھ ہم نے کیا کیا ہے کہ جو حلال تھی ان کو بھی حرام کیا ہوا. جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ چیزیں, نکاح حلال ہے نا, بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے, دوستی ہو رہی ہے, دو کیا کہتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ اس کی فرینڈ ہے, یہ اس کی فرینڈ ہے, یہ اس کی, مگر نکاح نہیں کرے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, حلال کو حرام, حرام کو حلال کر کے رکھا ہوا ہے. گناہ کے کاموں میں اپنے بچوں کو ڈالا ہوا ہے, آزمائش ڈالی ہوئی, ہم نہیں ڈالی ہوئی ہے. تو یہ بھی قیامت والے دن یہ جملہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا. زندگی کو کھیل تماشا بھی بنایا ہوا تھا. ہم ہر وقت کیا چاہتے ہیں, انجوائمنٹ, ریلیکس, دنیا کا فن, پارٹیز, دعوتیں, موج مستی, سکون, ریلیکس, قربانی نہیں دینا چاہتے. تو پھر دنیا کھیل تماشا ہے, تو قیامت والے دن پھر پانی سے بھی محروم رہیں گے. جہنمی مانگیں گے, ان کو کچھ نہیں ملنے والا. پانی اگر مل بھی گیا تو کیسا پانی ہوگا, کیسا پانی ہے ذرا بتائیں, کھولتا ہوا پانی, جو ان کی کہتے ہیں انتڑیوں کو پھاڑتا ہوا جائے گا, اور اس کی میل اور بدبو اتنی سخت ہوگی, پیپ بھی پلائی جائے گی جہنمیوں کو. ایسا بھی ہونے والا. کیسے مطمئن ہو, کہتے ہیں کہ نا اگر آخرت کی حقیقت کا پتہ چل جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, تم ہنسو کم رو زیادہ. ہم کیسے بے فکر ہو کے زندگی ہنستے رہتے ہیں, سالوں قرآن نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے, اللہم اجرنی من النار, ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور دور تک بھی, اس کی جو کہتے ہیں نا دور دور, اس کی وہ دھواں جو ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہے. جہنم کی ٹھنڈک کتنی سخت ہے. ہاں, حریر کے بارے میں اتنا سخت,
ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، ہم زندگیاں کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کیا دنیا ہم جس کے اندر اپنے آپ کو مگن کیا ہوا ہے۔ پھر کتاب کا ذکر کیا کہ آسان راستہ تو یہ کتاب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو بتا دیا، جو اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ زیادتی کرنے والے، نہ فساد کرنے والے، بلکہ اصلاح کرنے والوں میں شامل کر دے۔ بنجر زمین کی طرح ہم نہ ہماری زندگیاں بلکہ زرخیز ہوں، یہاں پہ وحی کا پانی پڑے تو اس میں سے خیر پھوٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور پھر قوموں کے بارے میں کچھ ذکر ہے، وہ ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو مختصر کرتے ہیں۔ بس یہی کہیں گے کہ وہ سب قوموں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، مگر ان ہر قوم میں ایک عیب تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کام کو پیچھے ڈال دیا۔ تو اللہ ہمیں کھلے اور چھپے گناہ کرنے کی جو ہے نا، یہ جو خوف دلا دے دل کے اندر، اور ہمیں توبہ کا موقع دے دے۔ اگر کچھ ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے جو ظاہری گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چھپے تنہائیوں کے گناہ سے بھی پاک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔